اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے میں ماہ شعبان کی فضیلت اور اس بابرکت مہینے میں جو اعمال بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں، اور وہ مومنین کہ جو ہماری گفتگو کو سنیں اور اس گفتگو کے نتیجے میں وہ یہ اعمال انجام دیں، تو یقیناً جہاں انہیں ان اعمال کو انجام دینے کا اجر و ثواب و پاداش ملے گی، خداوند متعال ہمیں بھی ان کے ان اعمال کا اجر عطا کرے گا۔ لہٰذا جیسا کہ ہم نے ماہ رجب المرجب کی فضیلت، ان کے اعمال اور دعاؤں کا ذکر کیا، ایسے ہی شعبان المعظم سے متعلق بھی گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کی، اور آج اس گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم اعمال بیان کر رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشعبان الشہری والرمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ پس رمضان میں انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے چونکہ وہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن شعبان المعظم میں انسان جو اعمال حاصل کرتا ہے یا انجام دیتا ہے تو ان اعمال کی بدولت انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یاور و مددگار اور معین قرار پاتا ہے، اور رسول خدا کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے۔ جس شخص کو رسول خدا کا قرب حاصل ہو جائے وہ یقیناً خداوند متعال کا محبوب اور خداوند متعال کا جو ہے وہ قریب بندہ کہلائے گا۔ لہٰذا اعمال شعبان المعظم آپ کی خدمت میں ہم بیان کر رہے تھے۔ پانچواں عمل جو اس بابرکت مہینے میں بیان کرنا ضروری ہے کہ کل بھی اس کے بارے میں مختصر سی گفتگو بیان کی گئی، وہ ہے ماہ شعبان المعظم میں روزے رکھنے کی فضیلت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت یوں ہوا کرتی تھی کہ آپ ماہ شعبان المعظم کے مکمل مہینے کو روزے رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے کے روزوں کو ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ایک نہایت ہی اہم جو ہے وہ خصوصیت ہے وہ مومنین کے جو روزہ رکھ سکتے ہیں، کسی قسم کی بیماری میں جو ہے وہ مبتلا نہیں ہیں، تو وہ کوشش کریں ماہ رجب المرجب کے صیام کی طرف رغبت اختیار کریں، ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھنے کی طرف رغبت اختیار کریں، تاکہ ان دو مہینوں کے روزوں کو ماہ شعبان رمضان المبارک کے ساتھ انسان متصل کر سکے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ من اعانی علی شہری، اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جو میری مدد کرتا ہے علی شہری، میرے اس مہینے میں، چونکہ شعبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، تو جو اس مہینے میں رسول خدا کی مدد کرے تو رسول خدا اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ رحم اللہ، اللہ اس پر اپنی رحمت کی بارش کرے، اللہ اس پر اپنی رحمت میں اضافہ فرمائے۔ یقینی بات ہے کہ رسول خدا جب اللہ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہیں تو خداوند متعال ہرگز رسول خدا کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ 100% یقیناً مستجاب دعا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ولو ایک دن روزہ رکھ کر رسول خدا کی مدد کا جو ہے وہ وسیلہ فراہم کرتا ہے تو اس دعا کا وہ مصداق ہے کہ رحم اللہ من اعانی، یہ من کا وہ مصداق بن جاتا ہے، ولو اس نے جزئی طور پر روزہ رکھا ہے، ایک دن کا روزہ رکھا ہے، لیکن مصداق تو وہ بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا قیلا، سوال کیا اصحاب میں سے رسول خدا کی بارگاہ میں، کیف یعینک یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ بتائیے کہ آپ کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے اس ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں۔ قال، رسول خدا کیا فرماتے ہیں، بالصیام فی شعبان، یعنی شعبان المعظم کے اس مہینے میں جو شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھ کر میری مدد کر سکتا ہے، میری اعانت کر سکتا ہے۔ اس روایت کو ثواب الاعمال میں مرحوم شیخ صدوق نے بیان کیا ہے، مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بہار الانوار کی جلد نمبر 94 ہے، صفحہ نمبر 86 ہے، وہاں اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ پھر حضرت امام علی ابن مصر رضا 8ویں امام علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے روایت ہے، من صام یوما من شعبان وجبت اللہ الجنہ، جو کوئی بھی شعبان المعظم کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے
تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس روایت کو بھی مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اشہر الثلاثہ یعنی رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں کی فضیلت پر شیخ صدوق نے ایک کتاب تحریر کی ہے جس میں روایات بیان کی ہیں جو ان 3 مہینوں کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، اعمال کو بیان کرتی ہیں۔ وہاں شیخ صدوق نے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ یقینی بات ہے شیخ صدوق نے اس کو وہاں ذکر کیا ہے تو عیون اخبار رضا میں بھی آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ پھر مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار کی جلد نمبر 94 ہے اور صفحہ نمبر 88 پر امام علی ابن موسیٰ الرضا کا یہ قول وہاں بیان کیا ہے کہ من صام یومن، جو شعبان المعظم میں ایک دن صرف روزہ رکھتا ہے، وجبت لہ الجنہ، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، یعنی لازم ہو جاتی ہے، یعنی خداوند متعال اس کے جنت میں پہنچنے کا انتظام کر دیتا ہے، یعنی خداوند متعال اسے استغفار کی توفیق عطا کر دے گا تاکہ وہ اس دنیا میں اپنے گناہوں کے بوجھ کو ختم کرے اور اللہ کے قریب ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں خداوند متعال اس کو جنت الفردوس میں مقام عطا کرے۔ یا پھر خداوند متعال جو ہے وہ اپنا لطف و عنایت کے ذریعے سے اس بندے کو حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے مالا مال فرمائے گا، یا برزخ میں خداوند متعال اس کے جو کوتاہیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو تقصیرات ہیں، ان سے درگزر فرمائے گا، اور بالآخر خدا کوئی ایسا اہتمام کرے گا کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے۔ پس شعبان المعظم کا مہینہ ایک دن روزہ رکھنے کی یہ خداوند متعال کی عنایت ہے بندے کے اوپر۔ مرحوم شیخ عباس قومی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف مفاتیح الجنان ہے، وہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جیسے ہی شعبان المعظم کے مہینے کا آغاز ہوتا تو حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الاف و تحیت و ثنا اپنے اصحاب کو جمع کرتے اور ارشاد فرماتے کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے سے متعلق یہ کہا تھا کہ الشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ بس امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس مہینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے پروردگار کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے ماہ شعبان میں۔ پس اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں شعبان کی تجلیل کرنا ہے، شعبان کی قدر و قیمت کو اجاگر کرنا ہے، اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی کہ انسان روزہ رکھے۔ تو پس امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن الحسین کی جان ہے، یعنی قسم اٹھا کے حضرت حق متعال کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بابا حسین ابن علی نے اپنے بابا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے سنا، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کلمات سنے ہیں کہ جو کوئی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ماہ شعبان المعظم میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ کیسے؟ جیسے محمد مصطفیٰ کو اللہ پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اب یہ محمد مصطفیٰ سے منسوب ہو چکا ہے ایک روزہ رکھنے کی بدولت، لہٰذا قیامت کے دن اللہ اسے اپنی کرامت کے زیر سایہ لے لے گا۔ بس وہی بات جسے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ایک روزہ رکھنے کے نتیجے میں اللہ اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا، یعنی اللہ اس پر لطف و عنایت کی جو ہے وہ برسات کر دے گا، اور اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا، چونکہ اب اس پر اللہ کی طرف سے جنت واجب ہو چکی ہے۔ تو کس قدر فضیلت ہے ماہ شعبان المعظم میں روزہ رکھنے کی۔ پھر شیخ عباس قومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی کتاب مفاتیح الجنان میں جو دعاؤں کی کتابیں ہیں، اور یقیناً آپ کے گھروں میں یہ دعا کی کتاب موجود ہے، وہاں صفوان جمال سے یہ روایت جو ہے وہ نقل ہوتی ہے کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ یہ صفوان کہتا ہے کہ امام جعفر صادق نے جو ہے وہ حضرت نے صفوان سے کہا کہ جو لوگ تمہارے اطراف میں موجود ہیں اے صفوان، انہیں شعبان کا روزہ رکھنے کی تلقین کرو۔ صفوان کہتا ہے کہ مولا میں آپ پر قربان جاؤں
کیا آپ اس روزے کی فضیلت میں کچھ مشاہدہ کر رہے ہیں؟ یعنی درواقع کنایا ہے، حضرت سے سوال کرنا چاہتا ہے مولا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بھی دکھائیے، آپ جو مشاہدہ کر رہے ہیں، چونکہ آپ کی نظر ملکوتی ہے، میں ملکوت کی نظر نہیں رکھتا ہوں، تو مولا آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بھی دکھائیے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی ہاں، رسول خدا جب بھی شعبان کو مشاہدہ کرتے، یعنی جب بھی شعبان کا چاند مشاہدہ کرتے، تو منادی کو حکم دے دیا کرتے تھے کہ ایھا المنادی، جاؤ شہر مدینہ میں جا کر اعلان کرو۔ جیسے ماہ مبارک رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈھول والا ڈھولچی جو ہے وہ گلیوں میں ڈھول بجا رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو بیدار کر رہا ہوتا ہے کہ اٹھو روزے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے قدیم ایام میں ایک جارچی قسم کا شخص جس کے ہاتھ میں کوئی ڈھول یا کوئی ایسی چیز ہوا کرتی تھی جسے وہ بچا کے پیٹ کے لوگوں کو متوجہ کرتا تھا اور لوگوں کو کوئی پیغام دیا کرتا تھا۔ اب وہ پیغام یا حکمران کا ہوتا تھا، حکومت کا ہوتا تھا، یا کسی صاحب ثروت حیثیت شخصیت کا ہوتا تھا، ایک پیغام لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے۔ آج کل کے تو دور میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ اخبارات ہیں، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، پتہ نہیں کہاں کے ذریعے سے پیغام منتقل ہو جاتا ہے۔ آسانی ہے آج کل کے دور میں، واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ ایک ہی پیغام کو ہزاروں لاکھوں افراد تک فارورڈ کر سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں تو یہ سہولت نہیں ہوا کرتی تھی۔ لوگوں کو اگر کوئی پیغام دینا مقصود ہوتا تھا تو اسی انداز میں جارچی کو بلایا جاتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا کہ جاؤ جا کر اعلان کرو، لوگوں کو آگاہ کرو، متوجہ کرو۔ اب وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یا ڈھول بجا کر لوگوں کو اپنے گرد جمع کرے یا کوئی آواز کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرے، یہ عناوین موضوعیت نہیں رکھتے ہیں، اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن رسول خدا نے اس جارچی کو بلایا اور اس کو کہا کہ جاؤ شہر مدینہ میں اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ کہ اہل مدینہ، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول ہوں، یعنی رسول نے رسول بھیجا ہے۔ کس لیے؟ اعلان کرنے کے لیے، کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جان لو یہ شعبان میرا مہینہ ہے، اللہ اس شخص پر اپنی رحمت کرے جو اس مہینے میں میری مدد کرے گا۔ یعنی کیا اس مہینے میں میری مدد کرے گا؟ یعنی اس مہینے میں وہ روزہ رکھے گا۔ اب پہلے بھی حدیث چونکہ یہ گزر چکی ہے کہ رسول خدا کی مدد کی جائے اور روزہ رکھے، اب بھی اس حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ رسول خدا کی مدد کی جائے، روزہ رکھے۔ تو سوال ہے بھی میں روزہ رکھ رہا ہوں تو میرے روزہ رکھنے سے رسول خدا کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں عزیزان محترم، رسول خدا آئے ہیں بشریت کو کمال تک لے جانے کے لیے، اللہ سے ملاقات کے فیض سے فیضیاب کروانے کے لیے۔ تو رسول خدا کا ہدف جو ہے وہ ہدف اعلیٰ ہے، لہٰذا ایک شخص جو اس ہدف اعلیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے، جو کمال کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہے، تو وہ رسول خدا کی مدد کرے گا۔ یعنی اس ہدف میں، اس مقصد رسالت میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو جو شخص بھی روزہ رکھے گا درواقع وہ اللہ کے تقرب میں بلند ترین زینوں کو طے کرتے ہوئے اللہ تک پہنچ جائے گا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو رسول خدا کی مدد کر رہا ہوں تو وہ مقصد رسالت میں مدد کر رہا ہوں۔ وہ مقصد رسالت کیا ہے؟ وہ مقصد رسالت ہے انسان کو اعلیٰ مقامات تک پہنچانا، اعلیٰ بلندیوں تک پہنچانا، جنت الفردوس تک پہنچانا، اور جنت الفردوس سے بھی بلند مقام اسے حضرت حق متعال کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ تو یہ ایک ایسا بلند مقام ہے، ایک ایسا بلند اور رتبہ ہے جو ماہ شعبان المعظم کے روزہ رکھنے سے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی رسول خدا کے بعثت اور جو ہدف بعثت ہے اس کی تکمیل میں انسان جب مدد کرتا ہے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ہی کہلائے گی۔ لہٰذا ولو ایک دن روزہ رکھے لیکن رسول خدا کی اعانت اور مدد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے یہ نقل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منادی کی آواز کو سنا تو میں نے اس دن سے جو ہے وہ شعبان کا روزہ ترک نہیں کیا، اور جب تک زندہ ہوں میں یہ شعبان المعظم کے روزے کی تجلیل کروں گا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اعانت اور مدد کا مصداق بنتے ہوئے میں مکمل شعبان میں اپنی زندگی کے آخری لمحات تک روزے دار رہوں گا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ شعبان اور رمضان 2 مہینے روزوں کے مہینے ہیں، 2 مہینے توبہ کے مہینے ہیں، 2 مہینے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کے مہینے۔ پس جو روزہ رکھتا ہے
وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسی توجہ کے نتیجے میں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پس رمضان کے روزے رکھنا، شعبان کے روزے رکھنا، رجب کے روزے رکھنا، یہ اللہ کی طرف قدم بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جو شخص اللہ کی بارگاہ میں، چونکہ واجب نہیں ہے شعبان کے روزے اور رجب کے روزے واجب نہیں ہیں، رمضان کے روزے واجب ہیں، کتب علیکم الصیام رمضان سے متعلق ہے، رجب اور شعبان سے نہیں ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی رجب اور شعبان میں روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق، تو نے واجب نہیں کیا لیکن میں تیری بارگاہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ اب جب تو نے واجب نہیں کیا اور میں رکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے تجھ سے ایک خاص محبت ہے، ایک خاص لگاؤ ہے، ایک خاص انس ہے، لہٰذا میں اپنے اس روزے سے تیرا تقرب حاصل کر رہا ہوں۔ تو میرے نام اعمال میں اگر کوتاہیاں موجود ہیں، اگر خامیاں موجود ہیں، اگر گناہ موجود ہیں تو خداوند متعال اسی توجہ، اسی محبت کے نتیجے میں اسے بخش دے گا۔ پس یہ روزہ انسان کی توبہ کا وسیلہ ہے، بخشش کا وسیلہ ہے اور سبب ہے، لہٰذا انسان اس سے غفلت نہیں کر سکتا۔ مرحوم شیخ عباس قومی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف مفاتیح الجنان میں اسماعیل بن عبد الخالق سے روایت کو نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں تھا کہ اس دوران ماہ شعبان المعظم کے روزوں کا ذکر چھڑا، تو حضرت نے فرمایا کہ شعبان کے روزے کی فضیلت ایسے ہے کہ انسان کو اگر ناحق انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے، ایک انسان کسی دوسرے انسان کا قتل کر دیتا ہے، تو خداوند متعال اس شعبان کے روزہ رکھنے کے نتیجے میں اس روزے دار کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس شعبان کی تجلیل کے نتیجے میں، اس شعبان کے احترام کے نتیجے میں، اس شعبان میں رسول خدا کی اعانت اور مدد کے نتیجے میں خداوند متعال اس کو بخش دیتا ہے۔ اب یہاں یہ روایت ہرگز کسی کو قتل عمد کی طرف ترغیب نہیں دلا رہی ہے۔ بس اوقات انسان کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، غفلت میں کر دیا، اب واقعاً وہ اللہ کی بارگاہ میں نادم ہے، توبہ کے شرائط اس نے مکمل کر لی ہیں، اب وہ اگر شعبان المعظم کے روزے بھی رکھ لیتا ہے تو اسے بخش دیتا ہے، یعنی خداوند متعال اس کے لیے توبہ کے مقدمات کو فراہم کرتا ہے۔ اب شعبان المعظم میں چھٹا عمل، چونکہ پانچواں عمل جو بیان کیا وہ اس مہینے میں روزوں سے متعلق تھا۔ شعبان المعظم میں عزیزان محترم درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس کیفیت میں ہو یا کسی اور کیفیت میں ہو، شعبان المعظم میں درود بھیجنے کی بہت فضیلت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے العمالی میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار میں جلد نمبر 94 ہے اور صفحہ نمبر 87 پر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی شعبان قصیرہ، یعنی جو کوئی بھی میرے اوپر ماہ شعبان المعظم میں زیادہ درود بھیجتا ہے، شفاعت لہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن میں ایسے شخص کی شفاعت کروں گا۔ بس کتنا بڑا رتبہ انسان کو یہ حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ کے حبیب اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ ساتواں عمل جو اس ماہ شعبان کے اعمال میں آپ کی خدمت میں بیان کروں وہ نماز کا عمل ہے، یعنی ماہ شعبان کی ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اس نماز کو انجام دیتا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں اس کا اجر ہے۔ وہ نماز کیسے ہے؟ 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے، قل هو اللہ احد۔ تو پس ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز ہے، الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا ہے، نماز مکمل کرنے کے بعد 100 مرتبہ صلوات کا ذکر وہ جو ہے وہ اسی حالت میں انجام دے گا تاکہ اللہ اس کی ہر دینی اور دنیاوی حاجت کو پورا فرمائے۔ پس انسان جو حاجات
کی جو ہے وہ حاجت روائی کے پیچھے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل انہیں بتا دیا جائے، تو ہر جمعرات کو ماہ شعبان میں یہ عمل، یہ نماز کا عمل ہے کہ جو ان کی حاجت روائی کے لیے، چاہے وہ دین سے متعلق ہو، چاہے دنیا سے متعلق ہو، چاہے آخرت سے متعلق ہو، یہ مفید ہے۔ پھر یہ بھی بیان ہوا کہ ماہ شعبان میں جمعرات کے دن روزہ رکھنا یہ خود ایک فضیلت کا حامل ہے۔ یعنی اول تو بیان ہوا کہ ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، لیکن شعبان میں بھی خود جمعرات کا دن جو ہے وہ موضوعیت رکھتا ہے اور اسے ایک خاص مقام اور ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یعنی جو فضیلت جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی ہے، وہ ہفتے کے باقی ایام میں روزہ رکھنے کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ لہٰذا روایت میں بیان ہوا ہے کہ ماہ شعبان میں جمعرات کے دن جو ہے وہ آسمان کو زینت دی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے گھروں میں جب شادی ہوتی ہے نا، تو ہم گھروں میں لائٹیں لگا دیتے ہیں۔ جب لائٹ لگتی ہے تو تمام گھر کے جو اطراف میں ہمسائے موجود ہوتے ہیں، وہ لائٹنگ جب مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں، بھئی کیا خبر ہے، کیا آپ نے لائٹ لگائی ہے، کوئی خاص مسئلہ ہے؟ تو یہاں خداوند متعال بھی شعبان المعظم کی جمعرات کو آسمان کو اسی طرح سے زینت بخشتا ہے، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، چونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ ایک خاص اہتمام جو کیا گیا ہے وہ ایک خاص مقصد کی خاطر ہے۔ لہٰذا پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج کے دن روزہ رکھنے والے روزہ داروں کو اے میرے پروردگار تو معاف فرما۔ اب جب اللہ کے پاکیزہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہوں تو یقینی بات ہے کہ خداوند متعال ان کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، نہیں ٹھکراتا، رد نہیں کرتا۔ لہٰذا خداوند متعال بندوں کو معاف کر دیتا ہے کہ جو ماہ شعبان المعظم کی جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر یہ روایت میں موجود ہے کہ ماہ شعبان کی ہر سوموار کا دن اور جمعرات کا دن یہ روزہ رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، یعنی ماہ شعبان میں سوموار کے دن روزہ رکھتا ہے یا جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی 20 دنیاوی اور 20 اخروی حاجات کو پورا کرتا ہے اس انسان کے لیے۔ یہ عزیزان محترم تمام اعمال انسان کو ترغیب اور تشویق دلانے کے لیے ہیں، اور واقعاً خداوند متعال کی بارگاہ میں جو معنوی اجر و پاداش انسان کو عطا کی جائے گی وہ ان اعداد میں نہیں ہے کہ جو روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ روایات میں عدد مثلاً 20 کا بیان کیا گیا ہے کہ 20 دنیا کی اور 20 آخرت کی، یعنی 21 نہیں ہوں گی، یعنی 22 نہیں ہوں گی، یعنی 19 نہیں ہوں گی۔ یہ ایک عدد انسان کو ترغیب دلانے کے لیے ہے، وگرنہ انسان کے جتنے بھی ہم و غم ہیں، جتنی بھی حاجات ہیں، جو شخص خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خالص ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ خالص ہوتا ہے۔ بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے، خداوند متعال آگے سے جو ہے وہ کئی قدم بڑھاتا ہے۔ ہر ولا، جیسے ہم نے وہ روایت حدیث قدسی بیان کی تھی آپ کی خدمت میں، کہ بندہ جو ہے وہ چل کر آتا ہے، خداوند متعال کہتا ہے کہ آتیتہ ہر ولتن، کہ میں اس کی طرف ہر ولا یعنی تیز قدموں سے اس کی طرف جو ہے وہ آگے قدم بڑھاتا ہوں۔ تو بس یہ ایسے ہی ہے عزیزان محترم۔ 8واں عمل ماہ شعبان المعظم سے متعلق جو ہے وہ ہر روز زوال شرعی کے وقت جو ہے وہ ایک دعا ہے جو امام زین العابدین علیہ آلہ و تحیت و ثنا سے جو ہے وہ نقل ہوئی ہے، اور 15 شعبان کو بھی یہ دعا جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ بس ایک تو یہ ہے کہ ہر روز زوال شرعی کے وقت اس صلوات کو پڑھا جائے، اور بطور خاص 15 شعبان کو زوال شرعی کے وقت اس دعا سے غفلت نہ کی جائے، اور وہ دعا کیا ہے؟ دعائے صلوات ہے، ذکر صلوات ہے، اور یہ نسبتاً تفصیلی ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد شجرۃ النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و معدن العلم و اہل بیت الوحی۔ یہ صلوات شعبانیہ ہے کہ جسے ہر روز شعبان المعظم میں زوال کے وقت اس کی قراءت کی جائے۔ اب اگر کوئی شخص زوال کے وقت اس کی قراءت نہیں کر سکتا تو کیا وہ اس کی قراءت نہ کرے؟ تو کہتے ہیں نہیں، اس قدر یہ صلوات شعبانیہ اہمیت کی حامل ہے کہ انسان کو جب بھی وقت ملتا ہے وہ اس کی قراءت سے غفلت نہ کرے، اس قدر عظیم ہے۔ اور انشاءاللہ ہم یہاں جو اسلام آباد میں جو ہمارے خمسے کا موضوع ہے وہی صلوات شعبانیہ کو انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ اس سے فائدہ حاصل کریں اور ان میں بیان کریں کہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں۔ 9واں عمل اس مہینے میں مناجات شعبانیہ ہے۔ عزیزان محترم، ایک تو وہ مناجات 15 ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ اس سے ہٹ کر ہے۔
یہ مناجات شعبانیہ ہے جو اس شعبان میں انسان اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے نجوہ کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک۔ یہ بھی تفصیلی مناجات ہیں، اس کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اگر خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی تو ہم اس کی تشریح بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اب آتے ہیں مخصوص اعمال کی طرف۔ ماہ شعبان المعظم میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو مخصوص ہیں، جن میں 2 اعمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا عمل جو ہے وہ نیمہ شعبان کی فضیلت سے متعلق ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الاف و تحیت و ثنا سے یہ روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان افضل اللیالی بعد لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کے بعد اگر کسی رات کو افضلیت حاصل ہے تو وہ 15 شعبان کی رات کو فضیلت حاصل ہے۔ بس 15 شعبان کا دن جو حضرت صاحب العصر والزمان کے میلاد مسعود کا دن ہے، تو اس دن انسان حضرت صاحب العصر والزمان کی زیارت سے غفلت نہ کرے، جس جگہ پہ ہو، جس مکان پر بھی ہو، چاہے وہ مقدس مقامات پر موجود ہے، چاہے وہ سامرہ میں موجود ہے، چاہے وہ سرداب میں موجود ہے، ان تمام مقامات پر حضرت صاحب العصر والزمان کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے۔ اور حضرت امام زمان جنہوں نے ظہور فرمانا ہے اور اس دنیا میں عدل و انصاف کا نظام رائج کرنا ہے، عدل و انصاف کا بول بالا کرنا ہے، جیسے یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی تھی، تو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف قیام فرمائیں گے، ایک عالمی الہی حکومت کا قیام کریں گے۔ لہٰذا انسان 15 شعبان کو حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے غفلت نہ کرے۔ دوسرا عمل حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ماہ شعبان المعظم کے آخری 3 دن اگر روزہ رکھتا ہے اور اس 3 دنوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے، مثلا 28، 29 اور 30 شعبان، یا 27، 28 اور 29 شعبان، یہ 3 آخری دنیں جو بنتے ہیں شعبان کے، یہ وہ روزہ رکھتا ہے اور اگلا دن جو ہے وہ رمضان المبارک کا ہے، تو پس اس نے اپنے شعبان کے مہینے کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ متصل کیا ہے، تو اللہ اسے 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں مکتوب کرے گا۔ یعنی عملی طور پر اس شخص نے صرف 3 روزے رکھے ہیں، مکمل شعبان کا مہینہ روزہ نہیں رکھا، لیکن اجر و پاداش میں اسے مکمل رمضان کا بھی ثواب ملے گا اور مکمل شعبان کا ثواب بھی ملے گا۔ اب حضرت ابا صلت حروی، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے وہ نورانی صحابی جو آخری وقت میں بھی امام علی ابن موسیٰ الرضا کے ساتھ تھے اور ان کی وصیتوں پر وہ عمل کر رہے تھے، یہ روایت کرتے ہیں ابا صلت حروی کہ میں شعبان کے آخری جمعے کو، اب یہاں آخری جمعہ ایک اس سے یہ تصور بھی ذہن میں آتا ہے کہ شاید جس دن ابا صلت حروی امام کی خدمت میں شرفیاب ہوئے وہ جمعے کا دن تھا اور شعبان المعظم کا آخری دن تھا، ایک یہ، یا نہیں آخری جمعہ تھا شعبان المعظم کا۔ تو یہ کہتے ہیں ابا صلت کہ میں حضرت کی خدمت میں شرفیاب ہوا امام علی ابن موسیٰ الرضا کی، تو حضرت نے فرمایا کہ اے ابا صلت، شعبان کا زیادہ تر حصہ تو اس وقت گزر چکا ہے اور آج شعبان کا دن یعنی آخری جمعہ ہے، پس اس ماہ میں جو وقت بچ گیا ہے، جو آخری لمحات ہیں، اس سے مغتنم شمار کرو اور اس میں جو کوتاہیاں بھی تمہاری رہ چکی ہیں ان کا تدارک کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ پس جو چیز تم پر لازم ہے، یعنی جس چیز کو تم نے انجام دینا ہے اس کو انجام دو، اس سے غفلت نہ کرو، پس زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی جائے، قرآن مجید کی توجہ کے ساتھ تلاوت کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں انسان اپنی گردن پر کوئی گناہ باقی نہ چھوڑے۔ لہٰذا اس شعبان میں اللہ کی بارگاہ میں انسان خود کو اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے تاکہ رمضان المبارک جو اللہ کا مہینہ ہے اس میں انسان اللہ کے لیے خالص ہو کر داخل ہو۔ اگر انسان کی گردن پر کسی کا حق ہے تو انسان اس حق کو ادا کرے، اس حق کو لے کر انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ جائے کہ کل کو اس سے سوال ہو کہ تم نے فلاں شخص کا حق ادا کرنا تھا، وہ حق تم نے ادا کیوں نہیں کیا، فلاں شخص کی امانت تو تمہارے ذمے تھی، تم نے وہ امانت ادا کیوں نہیں کی ہے، امانت میں خیانت کیوں کی ہے، یا فلاں شخص کے لیے تمہارے دل میں کینہ تھا، بغض تھا، نفرت تھی، تم اس کینے کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں ہرگز نہ جاؤ۔ پس جو گناہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں موجود ہے
اسے شعبان کے آخری لمحات میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ و استغفار سے، عفو و درگزر سے، مناجات سے اس گناہ کا صفایا کرو اور خالص ہو کر اللہ کی بارگاہ میں داخل کرو۔ لہٰذا انسان کے اوپر جو چیز بھی مخفی ہے، جو چیز بھی انسان کا ظاہر ہے، انسان پوشیدہ میں خفا میں نہیں معلوم اس کے اندر کیا چیز چھپی ہے، یہ وہ جانتا ہے اور خدا جانتا ہے، لیکن ظاہری زندگی میں انسان کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں دوسرے بھی قضاوت کر سکتے ہیں، دوسرے بھی بیان کر سکتے ہیں۔ بس انسان کے خفا میں یا ظاہر میں جو کچھ بھی ہے، انسان اللہ سے خوف زدہ ہو، انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے اپنے خفا کو بھی شفاف کرے اور اپنے ظاہر کو بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاف کرے اور اللہ پر توکل کرے، اور یہی انسان کا توکل اسے اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو کرنے کے لیے کفایت کرے گا۔ لہٰذا اس مہینے کے باقی ایام میں یہ دعا جو اس روایت کے اندر بیان کی گئی ہے ابا صلت حروی کی، اس دعا کی زیادہ سے زیادہ قراءت کی جائے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔ اے میرے پروردگار، اگر ابھی تک ان لمحات تک تو نے شعبان میں جو گزر چکے ہیں تو نے مجھے معاف نہیں کیا، تو اے میرے پروردگار یہ جو آخری لمحات شعبان کے باقی رہ گئے ہیں، تو ان لمحات میں میری توبہ کو، میری عفو و درگزر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تاکہ میں پاکیزہ ہو کر رمضان المبارک کے اندر داخل ہوں اور رمضان المبارک میں تیرا مہمان بنوں اور تو میرا مہمان بنے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہم سب کو اس ماہ شعبان کی حرمت کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تجلیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا احترام برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نصرت ہے اس نصرت کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال تمام مؤمنین جو ہمارے ذمے دعائیں بیان کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کے لیے تقاضا کرتے ہیں، دعا گو ہیں خداوند متعال ان تمام مؤمنین کی جملہ حاجات کو، جملہ دعاؤں کو خداوند متعال اپنی بارگاہ میں شرف استجابت بخشے۔ اپنے اس بانی کے لیے ایڈوکیٹ سید محمد شاہ صاحب جو ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کی اس کاوش کو جو انہوں نے درسوں کا اہتمام کیا، خداوند متعال اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں احسن جزا عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب الامر، صاحب العصر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔